ایک بڑا مشہور واقعہ ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، محفل چل رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے تمام کے تمام صحابہ جو تھے وہ آپ کی تعلیم سے، آپ کے فیض سے فیض یاب ہو رہے تھے کہ اچانک سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیچھے مڑ کے دیکھو، جو بندہ اب آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو ہم حیران تھے، ہم نے حیرانگی کے عالم میں پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو ہم نے ایک صحابی کو پایا، اس نے اپنے ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا اور اس کے داڑھی سے، ان کی ریش مبارک سے وضو کے تازہ جو ہے وہ پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ ہم نے جوتا سائڈ پر رکھا کے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، ہم سمجھ گئے کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ دوسرا دن پھر آیا، اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تھے، پھر اچانک یہی جملہ ارشاد فرمایا جو اب آئے گا جنتی ہے، پھر وہیں آدمی آیا۔ تیسرے دن بھی اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، تو سرکار نے فرمایا پیچھے مڑ کے دیکھو، جو اب آدمی آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو تیسرے دن بھی وہیں آدمی آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا۔ اب راوی کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بندہ جنتی ہے، 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل گیا وہ تو حق ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وحی کے بغیر تو بولتے نہیں ہیں، یہ قرآن کے بغیر بولتے نہیں ہیں، اللہ کے فرمان کے بغیر تو یہ بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہی ہے، اب یہ جنتی قرار دے دیا، اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسی حکمت تو ہوگی، کوئی کام، کوئی عمل ایسا ہوگا ان میں جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اتنا بڑا اعزاز انہیں عطا فرمایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلا، میں نے ان سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ 4 دن گھر رکھ لیجیے، میرے والد کے ساتھ چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا میرا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے رہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ معاملہ تھا، میں یہ سوچتا تھا کہ میں اس کے اعمال کو دیکھوں گا کہ یہ کرتا کیا ہے، ذکر اذکار کیا کرتا ہے، نوافل کیا پڑھتا ہے۔ رات کو بھی دیکھا کوئی خاص عمل نہیں تھا، جیسا میرا تھا ویسے ان کا تھا، صرف کروٹ بڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہا کرتے تھے، تکبیر کہتے تھے۔ انہوں نے تہجد پڑھی، میں نے پڑھی نماز فجر، ایسے ہی جو ہے وہ دن میں بھی ویسے ہی عمل تھے جو ہمارے عمل تھے، جیسے ہم اعمال بجا لاتے تھے ویسے ہی وہ بھی جو ہے وہ اعمال بجا لاتے تھے۔ تو میں حیران تھا کہ آخر کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنا پہ سرکار نے 3 مرتبہ اسے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو سنو مسلمان، آج یہ چیز ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، جو ہر ایک انسان کے اندر یہ شے، یہ خرابی موجود ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، جس کا معنی اس وقت ہمیں علم ہوگا کہ الذین یؤمنون بالغیب کیا ہے۔ تو وہ راوی کہتے ہیں 3-4 دن مسلسل اس کے ساتھ رہنے کے باوجود مجھے جب علم نہ ہوا کہ آخر یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، تو پھر اس وقت میں نے ان سے اجازت چاہی اور جانے لگا۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کی حضور میرا جھگڑا نہیں ہوا تھا، صرف یہ بتائیے، میں نے جنت کی بشارت سنی تھی سرکار کی زبان سے 3 مرتبہ، تو آپ 3 مرتبہ آئے تھے، تو ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنا پہ سرکار نے اتنی بڑی فضیلت آپ کی بیان فرمائی ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، جیسے دیگر صحابہ عمل کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں۔ جب یہ ساری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سوچیے اس بارے میں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جو وہ صحابی تھے انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا، وہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے وہ ایک جملہ ہی کافی ہے۔ انسان کی شان، مسلمان کا ایمان، اس کا ایقان و یقین اس کو بڑھانے کے لیے، بندے کو متقی اور پرہیزگار جانچنے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے۔ تسبیحات، نماز، روزہ، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہر کسی انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے نمازی جو ہوتے ہیں لوگ، وہ بھی اس شے سے جو ہے وہ خالی ہوتے ہیں۔ بہت کم انسان ہیں جو اللہ والے ایسی خصوصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس دن سے لے کے آج تک میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ اور بغض نہیں ہے، میں کسی سے جلتا نہیں ہوں، میں حسد نہیں کرتا، میں کسی کے لیے من ہی من میں بد دعا نہیں کرتا، برا نہیں سوچتا۔ تو یہ وہ عمل جس کی بنا پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ